جو لوگ اتحاد کا کہتے ہیں تو جیسے مرزا ہو گیا اور ڈاکٹر طاہر، تو مرزا کے جتنے فالوورس ہیں یونیورسٹی وغیرہ کے، تو یہ استاد ہے مرزا کا زبیر علی زئی، اس کا حوالہ بڑا دیا جاتا ہے، تو یہ کہتا ہے بریلویوں کے پیچھے نمازی نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھ لیں اتحاد کا جھوٹا ڈنڈورا، ان سب کو مکس کر کے خارجی قرن شیطان کی سوچ اور رفس کی سوچ میں ابن سبا کی سوچ پر تو لے جایا جا سکتا ہے، لیکن وہ ہمیں کبھی قبول نہیں کریں گے۔ درود نہیں پڑھنے دیا جا رہا عاشقان مصطفیٰ کو، اور تھپڑ مارے جا رہے ہیں عورتوں کے چہروں پر نجدیوں کی جانب سے، اور یہاں رنڈیاں ناچ رہی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ میں دو الہ کو پوجتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں نے اشارتاً کنایتاً کچھ کتابوں کا حوالہ اور کچھ فوٹوز آپ کے سامنے رکھے تھے۔ اب بھی اسی طرح کی ایک ویڈیو ہے، آگے جا کر آپ ویڈیوز دیکھیں گے ترتیب وار۔ تو پہلی ویڈیو جو ہوگی اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اہل سنت، یعنی باہر یہ سلسلہ نہیں چلتا، بریلویوں کو کوئی جانتا نہیں یا کچھ ایسا ہے، تو ہر علاقے کی اور ہر دور میں ایک اہل سنت کی پہچان رہی ہے باطلین سے امتیاز کے لیے، فرق کے لیے۔ تو جیسے یہ عالم بتا رہے ہیں کہ جو بریلوی ہیں وہی اہل سنت ہیں، یعنی شام کے علماء وہاں اصلی سنی کی پہچان بریلوی سے کرتے ہیں۔ پھر جو فلسطین کے بڑے عالم ہیں اعلیٰ حضرت سے محبت کا اظہار، پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں ایک جو ہمارے ہاں ایک ولی کے ساتھ پہچان ہے، یہاں اعلیٰ حضرت سے ہے۔ یعنی میں شارٹ طریقے سے آپ کو بتاتا چلوں، آپ ویڈیوز خود ملاحظہ کر لیں، میں آپ کو صرف پہچان کرواتا جاؤں۔ پھر دوسری، یعنی جو لوگ اتحاد کا کہتے ہیں تو جیسے مرزا ہو گیا اور ڈاکٹر طاہر، تو مرزا کے جتنے فالوورس ہیں یونیورسٹی وغیرہ کے، تو یہ استاد ہے مرزا کا زبیر علی زئی، اس کا حوالہ بڑا دیا جاتا ہے، تو یہ کہتا ہے بریلویوں کے پیچھے نمازی نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھ لیں اتحاد کا جھوٹا ڈنڈورا، ان سب کو مکس کر کے خارجی قرن شیطان کی سوچ اور رفس کی سوچ میں ابن سبا کی سوچ پر تو لے جایا جا سکتا ہے، لیکن وہ ہمیں کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے اہل سنت جتنے بھی سنجیدہ لوگ ہیں وہ ان کے مکر و فریب سے باز ہیں۔ اور پھر بحمد اللہ تعالی، یہ جو میں نے دعویٰ کیا تھا پچھلی ویڈیو میں بھی، اس میں دیکھیں ایک ایسے شخص کفر کر رہا ہے اور یہ اتحاد کر کے ہمیں مکس اپ کرنا چاہتے ہیں اور خوارج اور روافظ کا جو طریقہ ہے اس پر ڈھالنا چاہتے ہیں۔ پھر اس چیز کو فروغ کس نے دیا، تو میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ اگر ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کہتا ہے کہ ہمیں بڑی سپورٹ ہے، تو خود اس خاندان کے جس سے وہ بیعت ہے اور پڑھا ہے سید طاہر علاء الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے آگے نسل کے یہ بتا رہے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا رد کر رہے ہیں۔ پھر آگے نجدی فرقہ جو ہے یہ فرقہ پرست ہیں، اور کیسے خوارج کی نسل جو ہے عبدالوہاب کی، اس کو پھیلانے میں، قرن الشیطان کو پھیلانے میں کس کا ہاتھ رہا، یہ بھی دیکھیں۔ حاجی امداد اللہ یا رسول اللہ کہتے تھے المدد، اور عبدالوہاب نجدی جو ہے نبی علیہ السلام کی قبر کو بت کہتا تھا، تو دونوں کو مانا جا رہا ہے، یعنی بہروپی یہ دو نمبریے جو ہیں یہ کہیں بھی بیس بدل لیتے ہیں۔ اور پھر آپ آگے دیکھیں اگلی ویڈیو کے اندر کہ انگریز نے وہابیت کو پھیلایا، سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا، اور پھر دیکھیں درود نہیں پڑھنے دیا جا رہا عاشقان مصطفیٰ کو، اور تھپڑ مارے جا رہے ہیں عورتوں کے چہروں پر نجدیوں کی جانب سے، اور یہاں رنڈیاں ناچ رہی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ میں دو الہ کو پوجتی ہوں، اور اس طرح یہ ساری ویڈیو آپ دیکھیں۔ پھر آخری ویڈیو میں دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں عشائرہ ماتوریدیہ ہیں، وَأَنَّ الْبَرَيْلَوِيَّةَ ہم اہل السنت والجماعت، اور اہل سنت و جماعت کے جن کو ہمارے یہاں بریلویہ کے نام سے کہا جاتا ہے وہی اہل سنت و جماعت ہیں۔ The doctrine of Ahl Sunnah wal Jama'ah. I would say, for example, in the sub-Indian continent, if you love Imam Ahmad Rida Khan, you're from Ahl Sunnah wal Jama'ah. I would say, for example, in the Middle East and North Africa, if you love Sheikh Yusuf al-Nabhani, you are from Ahl Sunnah wal Jama'ah. If you're against Imam Sheikh Yusuf al-Nabhani, you're against Ahl Sunnah wal Jama'ah. You're familiar with Imam Sheikh Yusuf al-Nabhani. So these people can distinguish. Of course. By following them, we know who we are, and by attacking them or criticizing them, we know who the other party is. Of course. That is probably in a nutshell defined for our modern viewers. The Muslim Ummah is one body, and scholars from the East and the West of Ahl Sunnah belong to one tree. Subhanallah. Now it has many branches, but we are connected to each other exactly like tissues belonging to one body. In the sub-Indian continent, I believe the most famous of all scholars in modern times is the great Imam Ahmad Rida Khan of Bareilly. Subhanallah. Who was, I would consider, the mujaddid Subhanallah. of Islam in the sub-Indian continent. Subhanallah. And I believe Muslims in the sub-Indian continent were given this great bounty from Allah subhanahu wa ta'ala by having this scholar who was a great scholar of fiqh, a great scholar on hadith, a great scholar on the Arabic language, a great poet himself. I think he mastered every discipline. Alhamdulillah. And his books show the level of his knowledge. إنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله معطي.
فالله هو المعطي حقيقة والنبي هو الذي يقسم، وليس هذا خاص بالغنائم أو هذا خاص بحياته، بل هو صلى الله عليه وسلم يقسم الخيرات والبركات والمنافع والأسرار والأنوار في حياته وبعد انتقاله ببركاته صلوات الله وسلامه عليه، لا يزال ممدا لهذا الكون بإذن الله سبحانه وتعالى وبفضل الله سبحانه وتعالى. وكل المؤمنين بفضل الله يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو المعطي حقيقة وهو المانع حقيقة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الباب لذلك العطاء، فأنت باب الله أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخل. جس طرح میں نے بتایا کہ ہم گجرات کے رہنے والے ہیں، سفر کر کے جا رہے ہیں، ہم راستے میں ایک مسجد میں رکے ہیں، وہاں پر ایک مسجد بریلویوں کی تھی. ہم نے جب نماز شروع کی ہے پتہ چلا امام صاحب بریلوی سے کلمہ شریف اونچی آواز میں پڑھنا شروع ہو گئے. اب کیا نماز لوٹائی جائے کہ اس خاص بندے کا تو میں عقیدہ نہیں پتا نا، ایک جی اس میں اگر تو یہ پتہ چل جائے کہ وہ کلمے شروع کر دیے بریلی مسلک سے تعلق اس کا، یعنی بدعت کا تو ظاہر ہو گیا. بدعت کو تو ثابت ہوگی تو نماز آپ کو دہرانی پڑے گی. سنو جملہ یاد رکھنا، مدینۃ الاولیاء میں عرض کر رہا ہوں، مدینۃ الاولیاء تصوف کا شہر ہے، روحانیت کا شہر ہے، معرفت کا شہر ہے، اہل بلا کا شہر ہے، عزاداروں کا شہر ہے، پاک نفس مسلمانوں کا شہر ہے. یہاں کہہ رہا ہوں انسانوں، مسلمانوں، تم پیدا ہوئے ہو علی کی بندگی کے لیے، خدا کی بندگی تمہارے بس میں نہیں ہے. خدا کی بندگی اور ہم اور آپ اللہ کی بندگی کریں گے. اللہ کی بندگی مصطفیٰ بندے کرتے ہیں، اللہ کی بندگی مرتضیٰ بندے کرتے ہیں، اللہ کی بندگی مجتبی بندے کرتے ہیں، اللہ کی بندگی صادق و کاظم و باقر کرتے ہیں، اللہ کی بندگی موسیٰ و عیسیٰ جیسے بندے کرتے ہیں. ہم تو علی کی بندگی کر سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کی خدمت میں چند باتیں ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرا مشن بھی ہے اور جو میرے بزرگوں نے مجھے مشن دیا ہے کہ آپ اتحاد اہل سنت و جماعت کو قائم کریں اور ان لوگوں سے بچیں کہ جو ادھر ادھر کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. بعض ہمارے دادا کے مرید ہیں کہ جو ان کا نام لیتے تھے مگر آج وہ صلح کلی ہو گئے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے تو ہمارا ان سے خلفاً حلفاً کنایتاً اور اشارتاً کوئی تعلق نہیں ہے. میرے دادا سید طاہر بہاؤالدین کے پاس اتحاد بین المسلمین والے آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور شیعہ اور سنی بھائی بھائی، تو آپ نے فرمایا بابا اگر شیعہ سنی بھائی بھائی تو پاکستان گڈ بائی. تو ہمارا تعلق اعلیٰ حضرت سے ہونا چاہیے اور ہم امام احمد رضا کی تعلیمات پر چلنے والے ہیں. اگر امام احمد رضا خان کی تعلیمات کا نام بریلویت ہے تو آج سے میں بھی بریلوی ہوں. تو کچھ لوگ بریلوی کے خلاف کافی باتیں کرتے ہیں، آپ ایسے لوگوں سے بچیں کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، اہل بیت کا، بالخصوص ہمارے امام غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا اور پھر میرے دادا حضور قرۃ الاولیاء کا مشن ہے. تو قادریوں کو چاہیے کہ وہ فتنہ روافض سے بھی بچیں اور وہ ناصبیوں سے بھی بچیں اور وہ خالصتاً اہل سنہ و جماعت پہ قائم رہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے؟ میں نے کہا دیوبند کے پیر ہیں، ولیوں کا ولی ہے، سید الطائفہ ہے. میں ڈنکے کی چوٹ کے تو مجھے کوئی جھجک نہیں ہے، میرے پیروں کا پیر ہے، دیوبند کے سر کا تاج ہے. اور وہ بنیادی فرق دیوبندی اور بریلوی میں یہ ہے کہ بریلوی جو بھی بات کہتا ہے عقیدے کی ہو یا مذہب کی ہو یا مسلک کی ہو یا صوفیوں کی باتیں ہوں یا عقیدوں کی باتیں ہوں یا یہ تمام سب باتیں جو ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے. بریلوی جو بھی کہتا یا کرتا یا لکھتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر دنیا کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنے مسلک عقیدے سلسلے تصوف کا وہ اعلان کرتا ہے. مگر محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں اگر ہمارے اکابر کی دو رائے ہوں، بعض غلط کہتے ہوں اور بعض ٹھیک کہتے ہوں، تو جو ٹھیک کہتے ہیں وہ بھی اکابر ہیں. اب آج کے دور میں سعودیہ سے تعلقات درست رکھنے کے لیے آپ کو رائے کون سی استعمال کرنی چاہیے؟ جو ٹھیک کہتے ہیں، جو غلط کہتے ہیں. سعودی عربیہ کے اندر ہمارے ملکوں کے بہت گھسائے ہوئے چوہے موجود ہیں، یہاں بھی چوہے موجود ہیں. یہ شیر بن کر کے میدان میں نہیں آتے ہیں، یہ چوہوں کی طرح قطر قطر کاٹتے ہیں یہ لوگ، سمجھ رہے ہیں؟ جہاں موقع ملتا ہے اور جہاں نہیں ملا وہاں بلوں میں گھس جاتے ہیں. ہاں ہم بھی وہی، تم بھی وہی، سب کچھ ہم بھی موحد تم بھی موحد.
लेकिन ये मुनाफिक है दरअसल। बल्कि बरेलवियों का तो यहाँ तक अकीदा है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, ये तमाम सब लोग, ये लोग जहन्नम के कुत्ते हैं और जहन्नम के दरवाजे के ऊपर ये कुत्ते बन के रहेंगे, नौजुबिल्लाह। उनका फतवा है उनके इमाम का, और वो अलल ऐलान कहते हैं, और वो डंके की चोट पर कहते हैं, वो मजलिसों में कहते हैं, हर जगह कहते हैं। मुझे उनसे शिकवा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। كان من الواجب على الولايات المتحدة الأمريكية هو دعم الدعوة السلفية الإسلامية في الشرق الأوسط كافة، ولقد نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك، وتمكنوا علماء الدعوة السلفية ومنهم الشيخ صالح الفوزان والشيخ ربيع المدخلي، وبمتابعة من قبل السعودية العربية من نشر الإسلام المعتدل الذي لا يشكل أي خطر على السلام والشرع في البلاد العربية. Maturidi, they were all wrong. For 1,000 years the Muslims were stupid and they're all going to Jahannam, and now you only have it right. Salafi movement was born 100 years ago. Use your brain. You want to know what the Aqidah of Ahl Sunnah wal Jama'ah is? I'll tell you. It's the Ash'ari Aqidah, or the Maturidi Aqidah, or the Tahawi Aqidah. Full stop, period, end of the safha. And all of those are Aqidah to Salaf. Don't let these words, oh no, we are Salafi. No, you're not. You're not a Salafi, Habibi. You have the mind of a 9-year-old. Your IQ is like 7. This is what it is. I tell people like that the Salafi movement is people that are not sophisticated. You're sophisticated, you have some IQ in your head, you're an intelligent individual, you come to us. You go and study. It was the Ash'ari Aqidah, the one of Imam al-Ghazali. But because of the petrodollars and what they spend, and they'll come with their, and they have Mecca there, and they'll come with their, you know, their red, what do you call it? What do you call that thing? Sorry about that, the red hada, they'll come with the, back onto, sorry YouTube, forgot about YouTube. They'll come with these things, the khutra, right? And they're, you know, expensive hada. तो ये सिर्फ सल्फ़ी अपने आप को प्रमोट करते हैं और बड़ी उम्मत से, बड़े ग्रोह से इख्तिलाफ़ करते हैं। अल्लाह में हक़ देखने और उस पर अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और झूठे दायान इत्तिहाद से हमें बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। संजीदा लोग इसे वीडियो को बार बार देखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।